آزاد کشمیر میں جو پارٹنرشپ بھی ہے اور جماعت اسلامی کا پریویس جو انتخابات ہوئے اس میں جو مسلم لیگ نون سے اتحاد بھی رہا، تو جو یہاں پہ آپ نے 10 نکات پیش کیے وہ نمائندگی کر رہے ہیں پوری سب ڈویژن عثمانی کی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آئندہ بھی کوئی اتحاد بنتا ہے تو اس پہ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور ڈسٹرکٹ سطح پہ جماعت اسلامی آئندہ اگر کسی جماعت سے اتحاد ہوتا ہے تو انتخابات میں کہاں کھڑی ہوگی؟ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں چونکہ نظریاتی سیاست کا فقدان ہے اور اس کو بڑھوتی نہیں اس طرح سے مل پا رہی، تو جماعت اسلامی کا چونکہ پورے ریاست میں بھی ایک نیٹ ورک قائم ہے اور اس نیٹ ورک کے ذریعے لوگوں تک ان کا جو ہے وہ فیڈ بیک بھی ہے، لوگوں تک رسائی بھی ہے. تو اس کو آپ کس حد تک آگے بڑھا رہے ہیں؟ اور اس جانب ریاست کے اس جانب چونکہ جماعت اسلامی پہ پابندی ہے، وہاں پہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہیں، تو آزاد کشمیر میں چونکہ حلقہ انتخاب جو آپ کا سمانی ہے وہاں سے اپنے انتخابی عمل میں جو اعلان کر دیا ہے اور انتخابات میں حصہ بھی لے رہے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ جو سمانی ہے اس میں جو حکومت اور جماعت اسلامی کا آپس میں جو اتحاد ہے اس کے ثمرات کس حد تک پبلک تک منتقل ہوئے، اور آئندہ جو اتحاد ہے اس کو آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو. جب کسی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ 100% باتیں ان کی ہوں، بہرحال دونوں جماعتوں کو کچھ مجبوری ہوتی ہے. فرض کریں جماعت اسلامی کو بھی کوئی چند سیٹیں چاہیے ہوں گی اور ان کے ساتھ دینے سے حکومت والوں کی بھی چند سیٹیں کلیئر ہو جاتی ہوں گی، اس لیے یہ دونوں طرف کا اتحاد ہوتا ہے مجبوری کی وجہ سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے دو جو ایک خاتون اور ایک مرد کامیاب ہوئے، انہوں نے پوری اسمبلی کا رخ موڑ کے رکھ دیا. پاکستان سے بڑے بڑی چیزیں آئیں، یہ کر دو وہ کر دو، صوبہ بنا دو، وہ 14ویں ترمیم کر دو، 18ویں ترمیم کر دو، کشمیر کا یہ کر دو فلاں کر دو. لیکن ہمارا صدر بھی ہمارا پرائم منسٹر بھی ڈٹا رہا، اس لیے کہ اس کے پیچھے زوردار 2 اسمبلی کے ممبران بھی تھے کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، آئین کے بارے میں، دستور کے بارے میں کیا. اب اتنی بڑی اسمبلی کے اندر جہاں 48 ممبرز ہوں وہاں 2 ممبر ہوتے ہی کیا ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے. پاکستان میں ایک تھے وہ سیالکوٹ کے کیا نام ہے، وزیر خارجہ بھی رہے نواز شریف کے دور میں، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کیا ہے جماعت اسلامی نے تو ہم سے فائدہ اٹھایا اتحاد کر کے. اور یہ تو مجھے نہیں پتہ یہاں بھی کوئی کہتا ہے یا نہیں کہتا، لیکن یہ اتحاد تھوڑے سے کاموں کے لیے ریاست کے مجموعی مفاد کے لیے فائدہ مند رہا. ہو سکتا ہے کہ پوری پالیسی پر تو 2 بندے اثر انداز ہو بھی نہیں سکتے، ضروری نہیں کہ اس کی برکات آپ کو سمانی میں بھی نظر ہے. مثلا وہ NTS کا جو نظام تھا اس میں جماعت اسلامی کی پوری ان کو مدد حاصل تھی، کشمیر کے ایشو پر پوری مدد حاصل تھی. جو جماعت اسلامی پورے پاکستان میں تحریکیں چلا رہی تھی آزادی کشمیر کی، اس میں ہمارے صدر بھی جاتے تھے، وزیر اعظم بھی جاتے تھے، سارے اس لحاظ سے ہمارے اندر ایک ہمانگی تھی کہ کم از کم کوئی بڑا فیصلہ کوئی غلط نہ ہو جائے. تو اس حد تک تو ہم کامیاب رہے. لیکن اتحاد کے اندر بہت بڑی کامیابی آپ کو نہیں ہو سکتی، کوئی تھوڑی سی ہو سکتی ہے. جیسے آپ روٹیاں کھا رہے ہوں تو تھوڑا سا سلاد مل جائے آپ کو. تو باقی اگر آپ کو تشفی نہ ہوئی تو ہاں آپ نے کہا کہ آئندہ بھی کوئی اتحاد کریں گے یا نہیں کریں گے، تو آئندہ جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ ہے. امیر ضلع بھی آپ کو بتا دیں گے کہ جماعت اسلامی کسی کے ساتھ آئندہ نہ پاکستان میں اتحاد کرے گی نہ آزاد کشمیر میں کرے گی.